کیا انسانوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے؟ انسانوں کے ساتھ سلوک میں یہ سوال آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ یہ میتھمیٹیکلی حساب کا سوال ہے، اور اس کا میتھمیٹیکلی جواب یہ ہے کہ انصاف کرو، انصاف لو، اور رحم کرو، رحم لو۔ انسانوں کے ساتھ رحم کرو گے تو پھر مالک آپ کے ساتھ رحم کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو گے تو تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ انصاف سے بچو۔ یا اللہ انصاف سے بچا، یا اللہ رحم کر۔ مجھے ہائی کورٹ کا ایک جج مل گیا، اس سے باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے قانون دان ہیں، کوئی بات کریں۔ تو وہ بولا کہ مجھے درویشی چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو میں رجوع اللہ کرتا ہوں، اور ہم دین کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ ایک بات بتاؤ، آپ فیصلہ دین کے مطابق کرتے ہو، اور دین میں اگر کوئی مجرم گنہگار توبہ کرے تو معاف کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس معاف کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ یہاں سے ہی آپ کا کام نہیں چلتا، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انصاف نہ کرنا، رحم کرنا، فضل مانگنا۔ جیسے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ انصاف کرنے والا بندہ بے کیف ہوتا ہے، ریڈی ریکنر ہوتا ہے، اس کو کیفیت نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ سفارش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو حکم چاہیے، اور میرے پیر کی چٹھی آئی ہے اور یہی تو میرے لیے حکم ہے، اور دوسرے کی سفارش رہ گئی اور وہ اس طرح ہم سے آگے نکل گئی۔ اس لیے آپ اس طرح کے انصاف سے بچو۔ انسان محبت ہے، اور آپ محبت میں سے بخش دو۔ ان ساری باتوں پر آپ غور کرو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں رائی رائی کا حساب لوں گا، رائی رائی کا حساب لوں گا، اور ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہیں بے حساب دیں۔ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے گناہ بخش دیے، اور پھر وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں۔ اسی کا نام اللہ ہے۔ آپ اگر اللہ کو ڈسپلن میں لائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا والکاظمین الغیظ کا مطلب ہی یہی ہے کہ غصہ پی جاؤ۔ ایک اور جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے، یعنی میری رحمت جو ہے میرے غضب سے وسیع ہے۔ اگر رحمت غضب سے زیادہ ہے تو انسان کے لیے رحمت کا استعمال ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر رحمت انسانوں کو ان کے اعمال کی عبرت سے نہیں بچاتی تو پھر رحمت کیا ہے؟ تو پھر اگر وہ رحمت آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت سے نہیں بچاتی تو پھر رحمت کیا ہے؟ اگر انصاف ہوتا ہے تو پھر توبہ کیا ہے؟ اگر انصاف ہے تو کلمہ کیا ہے؟ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو پھر یہ کیا ہے؟ توبہ کر لی اور پھر آدمی بخشا گیا تو پھر یہ کیا ہے؟ اور پھر میں نے اگر معاف کر دیا تو یہ کیا ہے؟ تو آپ سارا انصاف نہ کرنا، اور آپ اگر انصاف کا معاملہ لیے بیٹھے ہیں تو انصاف یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کے لیے انتخاب ہو، ایک جمہوری انتخاب ہونا چاہیے، اور اس سے پیغمبر چنا جائے۔ یہ انصاف ہے۔ اور فضل کیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر بنا دیا، اور پیغمبر کو بھیجا گیا کہ سارے کا سارا دین ظاہر کرے۔ اور یہ خود انصاف کے علاوہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے آپس میں رحماں ہیں اور کافروں کے لیے اشدا ہیں، تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا، مگر یہی تو رحم ہے۔ تو رحم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی پر چلنا اور معاف کر دینا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے آگے احسان ہے، اور احسان کیا ہے؟ اگر انصاف ہے تو اگر آپ انصاف مانگیں گے تو پھر انصاف ہی ملے گا، رحم مانگیں گے تو رحم ہی ملے گا، فضل مانگیں گے تو فضل ہی ملے گا، اور محبت مانگیں گے تو محبت ہی ملے گی۔ تو آپ اللہ کو جیسا چاہیں گے ویسا پائیں گے۔ اگر حجت کرو گے اور بحث کرو گے تو ساری عمر برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے دماغ کو پیدا کیا ہے اور آپ اللہ سے دماغ لڑاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے کوئی شے لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کر اور راضی رہ۔ تو سجدہ کرتا جا اور قریب ہوتا جا، سجدہ کرتا جا اور قریب ہوتا جا، تو نماز یہیں سے بچائے گی۔ اور آپ درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اور خیرات دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ بے شمار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور جب قربت چاہیے تو سجدہ کر لو۔ ایک سجدہ ہے وضو کر کے، اور ایک سجدہ والہانہ ہے کہ فوراً سجدہ،
اور بندہ اللہ کے قریب، تو اللہ کا قرب جو ہے وہ سجدے میں ہے۔ سجدہ نصیب ہو جائے تو فضل ہی فضل ہے، رحم ہی رحم ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، اب اس کو آپ سمجھ لیں۔ بات یہ ہے کہ مدت سے قانون چلا آ رہا ہے کہ جہاں برائی پیدا ہو جائے وہاں عذاب آتا ہے۔ پرانی امتوں میں ایک آواز آئی اور برباد ہو گئی، ایک منظر آیا برباد، رات برق چمکی، کہیں کوئی ہنگامہ، کہیں کوئی اور ہنگامہ، اور کہیں پر جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ عرب کا معاشرہ اسلام سے قبل تمام قابل ذکر برائیاں رکھتا تھا، اور یہ بات آپ کتابوں میں خود ہی لکھتے ہو۔ کئی برائیاں تھیں، کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، مثلا اونٹ پر جھگڑا نسل در نسل چل رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نومولود بچی پوچھے گی کہ اس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اس کو مار دیا، تو وہ معاشرہ عذاب کے قابل تھا۔ اللہ نے کہا کہ اس طرح تو یہ انصاف ہو جائے گا، پھر رحم کب آئے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ان پر رحم کر دو، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بھیج دو۔ وہ معاشرہ سب سے بڑا گنہگار ہے اور سب سے بڑے عذاب کے قابل ہے، اور وہاں ہی سب سے بڑا رحم بھیج دیا گیا۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں، اور آپ انصاف کرتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ رحم کریں گے، اور کسی سے انصاف مانگیں گے بھی نہیں، رحم مانگیں گے، فضل مانگیں گے۔ اللہ سب پر فضل ہی کرتا جائے۔ چلو سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ فضل فرمائے، آسانی دے اور سب کو خوش رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔